اڑنے والی دیگ۔ آج میں آپ کو اس کا ایک عجیب واقعہ سناتی ہوں کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو غیر مسلم بھی تھا اور انتہائی ظالم بھی تھا۔ اس دور کے جو اہل ایمان تھے نا، ان کے ساتھ بادشاہ کی جنگ ہوئی۔ بادشاہ کو زبردست شکست کا سامنا ہوا۔ اہل ایمان کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ اس بادشاہ کو قید کر لیا گیا۔ اب اس بادشاہ کے متعلق جو مشاورت ہوئی کہ یہ بادشاہ انتہائی ظالم ہے، اس نے لوگوں پر بہت ظلم ڈھائے ہیں اور غیر مسلم بھی ہے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ آگ جلائی جائے، اس پر ایک بڑی دیگ رکھ کر بادشاہ کو اس دیگ میں ڈال دیا جائے، یوں بادشاہ جھلس کر دردناک موت مر جائے گا۔ اس مشورے پر عمل کیا گیا۔ آگ جلائی گئی، آگ کے اوپر دیگ لٹکائی گئی اور بادشاہ کو اس میں ڈال دیا گیا۔ آہستہ آہستہ دیگ گرم ہونا شروع ہوئی۔ دیگ گرم ہوئی تو اس کی تپش سے بادشاہ کا جسم جھلسنے لگا۔ اب بادشاہ نے اپنے جھوٹے خداؤں یعنی جن کی عبادت کیا کرتا تھا نا، ان کو باری باری پکارنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے وہ خدا جھوٹے تھے۔ بادشاہ دھوکے میں تھا۔ جن کے سامنے ساری زندگی سر جھکاتا رہا، وہ حقیقت میں خدا تھے ہی نہیں۔ انہوں نے مدد کیا کرنی تھی؟ بادشاہ ایک ایک کو پکارتا گیا مگر کسی کی طرف سے جواب نہ آیا۔ اس کے جھوٹے خداؤں میں سے کوئی بھی اسے بچا نہ پایا۔ اب بادشاہ کے دل میں خیال آیا۔ بادشاہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی وہ بادشاہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ اظہار کر رہا تھا کہ یا اللہ پاک، میں ساری زندگی دھوکے میں رہا، میں شرک میں مبتلا رہا، میں جھوٹے خداؤں کو تیرا شریک ٹھہراتا رہا، میں جھوٹے خداؤں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا رہا، اپنی پیشانی ان کے سامنے جھکاتا رہا۔ لیکن یا رب کریم، اے حقیقی رب کریم، آج میں سمجھ چکا ہوں وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے۔ اے اللہ پاک، آج میں تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں، تیرے حضور حاضر ہوتا ہوں۔ گویا وہ بادشاہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا تھا کہ لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں شرک کو چھوڑتا ہوں، میں کفر کو چھوڑتا ہوں، اور میں اپنے سارے باطل عقیدوں کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اقرار کرتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ کے۔ اب بادشاہ نے جب لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا تو حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایسی بارش برسائی کہ ساری آگ بجھ گئی۔ پھر اچانک تیز آندھی چلی، اتنی تیز آندھی چلی کہ بادشاہ سمیت پوری کی پوری دیگ کو اڑا کر لے گئی۔ اب دیگ اڑ رہی ہے، بادشاہ اس دیگ کے اندر ہے اور پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ بادشاہ یوں ہی پڑھتا رہا اور آندھی اس کو اور دیگ کو دور ایک بستی میں لے گئی۔ جس بستی میں جا کر دیگ زمین پر اتری، وہ بستی غیر مسلموں کی بستی تھی۔ اب غیر مسلموں نے جب لا الہ الا اللہ کی صدائی سنی، تلواریں نکال کر دوڑتے ہوئے آ گئے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک دیگ اڑتی ہوئی آئی ہے، اس میں ایک شخص ہے جو لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، تو ان کو ذرا حیرانی ہوئی کہ یہ دیگ کیسے اڑتے ہوئے آئی۔ تو انہوں نے بادشاہ سے ساری کہانی پوچھی، پورا واقعہ پوچھا۔ جب بادشاہ نے اپنا سارا واقعہ سنایا تو غیر مسلموں کی پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی کفر میں گزار دی، جس نے ساری زندگی شرک میں گزار دی، جس نے ساری زندگی ظلم کرتے ہوئے مال و دولت کی محبت میں، عیش و عشرت میں گزار دی، ایک مرتبہ بھی اس نے تب اللہ کو نہیں تھا پکارا، لیکن مشکل میں اس نے اینڈ پہ اس نے اپنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مانا، ایک اللہ کی طرف حاضر ہو گیا۔ اس نے اس اظہار کے لیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو رب کریم نے غیب سے اس کی حفاظت کا سامان کر دیا۔ اور ذرا غور کریے کہ جس شخص نے بیدار ہوتے، یعنی کہ جس شخص نے پیدا ہوتے ہی اپنے کانوں میں اپنے پیدا کرنے والے پاک پروردگار کا نام مبارک سنا ہو، اللہ اکبر کی صدائیں سنی ہوں، تو لا الہ الا اللہ کی مبارک آواز سنی ہو، جو شخص پیدائش سے لے کر اب تک ہے یا اب تک ہی مسلمان، جب وہ کہے گا لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں یا اللہ، میں نے کبھی شرک نہیں کیا، میں تیرے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں، تو اس کو رب کریم کیسے کیسے انعامات عطا فرماتا ہے۔